السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو زرداری کے جہاز نے رکشہ کی طرح چلنا شروع کر دیا، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، کبھی یہاں کی سواریاں اٹھا کر وہاں پہنچا رہے ہیں، کبھی وہاں کی سواریاں اٹھا کر وہاں پہنچا رہے ہیں۔ کل یہ جہاز آیا تھا لاہور میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد آج وہ گئے جاتی عمرہ، جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب اور دیگر ان کے رہنما بھی ان کے ساتھ تھے۔ مریم نواز سے ملاقات تھی، اور یہ ملاقات ایک خیر سگالی کی ملاقات تھی، بلکہ وہ جو ہوتا ہے کہ جناب ہم الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کی حمایت کے ساتھ، تو اب آپ کا تعاون چاہیے ہوگا۔ تو یہ ملاقات سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے تھی، لیکن کل یعنی آنے والے کل یہ جہاز جا رہا ہے پشاور۔ آج یہ جہاز کراچی چلا گیا، جس کی وجہ سے مجھے وہ رکشہ کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو آج بلاول کا جہاز گیا کراچی، جہاں پر انہوں نے وہاں پر جو ایک ڈنر ہوتا ہے سینٹ کے انتخابات سے پہلے اراکین کا، وہاں پر انہوں نے شرکت کرنی تھی، تو اس لیے وہاں چلے گئے۔ اب وہ کل جائیں گے پشاور میں بھی ڈنر ہوگا رات کو، اس کے بعد وہ جائیں گے کوہاٹ۔ یہ ہے وہ چیز جہاں پر تبدیلی کی ہوا کا آغاز کہتے ہیں ہوگا۔ اب کوہاٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ کوئی عام انتخابات بھی نہیں ہو رہے، کوئی ایسی بظاہر کہ یار حکومت تو قائم ہے، عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت قائم ہے، مگر وہاں پر پیپلز پارٹی میں شمولیت ہو رہی ہے۔ یہ شمولیتیں اس طرح کی شمولیتیں ہوتی ہیں عام انتخابات سے پہلے، جب عام انتخابات کا ڈھول بج جاتا ہے تو پھر یہ شمولیتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہیں واقعی حکومت جا تو نہیں رہی؟ جو کہہ رہے ہیں ہم تو مطلب حالات کو دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں، یا جو خبر آتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر کچھ چیزیں جو لوگ کچھ الیکٹیبلز ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان جو ہوتے ہیں، وہ کچھ اور دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو کوہاٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوہاٹ میں سرکار یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سینیٹر اور ایک ایم پی اے، دو بھائی ہیں سگے، اور ان کا ایک تیسرا بھائی ہے مسلم لیگ نون میں، لیکن جو وہ الیکٹڈ نہیں ہیں۔ جو الیکٹڈ ہیں سینیٹر اور ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے کوہاٹ میں، اور یہ جو صاحب ہیں امجد آفریدی صاحب ہیں اور شمیم آفریدی صاحب، شمیم آفریدی سینیٹر ہیں، امجد آفریدی جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں۔ یہ دونوں آزاد حیثیت میں انتخاب انہوں نے لڑا تھا، سینٹ کا انتخاب بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یعنی یہ وہاں پر فاٹا وغیرہ میں ہوتا رہا، اب تو فاٹا نہیں مرج ہو گیا۔ تو بہرحال اب یہ صاحب جو ہیں یہ آزاد حیثیت میں تھے اور اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں جی؟ پیپلز پارٹی ابھی تک تو سندھ میں محدود ہے، سندھ تک محدود ہے۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں تیسرے نمبر کی جماعت ہے، اور جو پاپولرٹی ہے پنجاب میں، کہ پنجاب میں تو وہ اگر آج کی بات کر رہا ہوں انتخابات ہوں تو پیپلز پارٹی شاید ووٹ بھی نہ لے سکے۔ جیتنا الیکشن اور پنجاب سے جیت کر اقتدار میں آنا، کیونکہ مرکز میں اقتدار میں وہ آتا ہے جن کو پنجاب سے ووٹ ملے۔ ووٹ سے مطلب جن کو پنجاب سے میجورٹی مل جائے، چلے میجورٹی نہ بھی ملے تو پیپلز پارٹی پنجاب سے 30-40 نشستیں لے گی اور سندھ سے کلین سویپ کرے گی، کچھ بلوچستان کچھ کے پی کے سے لے گی، تب جا کر حکومت بنائے گی، اور وہ بھی مخلوط حکومت۔ ماضی کا تجربہ یہی ہے، 2008 میں یہی ہوا تھا۔ تو پھر یہ لوگ پیپلز پارٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ جو جہاز والی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جہاز جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب والا، وہ جہاز اب اسی طرح اس کی امپورٹنس ہو گئی ہے جس طرح عمران خان صاحب کے جہاز کی تھی۔ عمران خان صاحب کا تو خیر وہ جہانگیر ترین صاحب والا جہاز تھا، وہ آج کل یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس ہے، تو وہ ان کی اس جہاز کی اہمیت سمجھی جا رہی ہے۔ اب یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اب یہ جو مسلسل ایک چیز چل رہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے نیوٹرل، اب عمران خان صاحب کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو گئی ہے، سینٹ کے انتخابات لڑنا مشکل ہو گئے ہیں، ضمنی انتخابات میں شکست کھا گئے ہیں، الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے، وہ فیصلے دے رہا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی آزادی، وہ جو ان کے فیصلے ہیں، اس کا مجھے ان سارے معاملات سے کوئی لینا دینا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکشن کمیشن جو کچھ ہوا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا نا کہ الیکشن کمیشن کا اسٹاف ہی اغوا ہو جائے، لاپتہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ سنوائی بھی نہ ہو، کوئی سنے بھی نہ، تو اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو ہم ان پر شک کریں کہ شاید یہ پہلے آزاد نہیں تھے اب آزاد ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو بہرحال اس سارے شکوک و شبہات اور اس ساری تھیری سے باہر رکھ رہا ہوں میں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا وہ جن کے بندے اٹھائے جائیں اور ان کے پاس اختیار بھی ہو، تو پھر انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا۔
نہ صرف وہ انتخاب کالعدم قرار دے دیا، وہ جو الیکشن تھے اس دن والے 19 فروری والے ڈسکا NA 75 کے، بلکہ انہوں نے اب IG شاہی جی کو بلا لیا، IG چیف سیکرٹری، اور وہاں پہ باقی جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی انتظامیہ تھی ان کے بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیے کہ ہٹائیں ان سے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اب کسی عہدے پر رہیں۔ انہوں نے وہاں پر دھاندلی کروائی ہے یا دھاندلی کے وجہ بنے ہیں اور دھاندلی کرنے والوں سے کے ساتھ ملوث رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایک، لیکن اس کے بعد میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس سے لیکن یہ تاثر یہ بنا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں ہوا جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور یہ ہوا چینج پیپلز پارٹی کے حق میں تو ہم شکوک و شبہات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان حکومت کے خلاف ڈیفینیٹلی یہ ہوا چینج ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب یہ جو سونامی کرتے تھے نا، تو اب یہ جو ہوا آئی ہے وہ سونامی تو اور آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کرے سونامی نہ ہی آئے، سونامی کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ خان صاحب کو نہ جانے ان کے کون مشیر ہوتے ہیں کہ وہ تبدیلی بھی سونامی کے نام پر لے کے آنے کے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سونامی ہی ہے جو آ کر لوگوں کا روزگار بھی اڑا کر لے گئی، گھروں کی چھتیں بھی اڑا کر لے گئی، اور ملک کی معیشت بھی تباہ کر کے لے گئی، کوئی شعبہ نہیں چل رہا، کوئی چیز نہیں چل رہی۔ مطلب میں صرف لاہور شہر میں رہتا ہوں تو لاہور میں دیکھو تو اب سڑکوں پر جو وہ شاپر اڑتے پھر رہے ہیں، تو اب یہ سونامی ہے نا جو خان صاحب لے کر آئے تھے چینج، کہ لاہور جیسا صاف ستھرا شہر، اس کی سڑکوں پر شاپر ہیں، مطلب وہ جانور گزر رہے ہیں تو وہ کوئی صفائی نہیں کر رہا وہاں پر، مطلب عجیب و غریب عالم ہے۔ تو وہ سونامی اگر آئے گا عمران خان جو کے خلاف تو پھر تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن یہ ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے تو اسے عمران خان صاحب سنبھل نہیں پا رہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں، ایک تو ہمارے لوکل وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، جس کا چرچا 2-3 دن سے مسلسل چل رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب والا میں نے آپ کو صبح بتا دیا تھا کہ وہ کتنے خوش ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام اور یہ سن کر، یہ بیان کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی نظر میں اب غیر جانبدار ہے، جانبدار نہیں ہے، یہ کتنے خوش ہوئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے باقی محرکات تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ایک چیز جو پیچھے نظر آ رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، وہ ہے امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی، وہاں پر ڈیموکریٹس کا آنا۔ یہ ایک عام تاثر ہے اور ہماری پریکٹس ماضی میں رہا بھی ہے کہ جب امریکہ میں ڈیموکریٹس آتے ہیں، وہ دنیا میں جن ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریئل ڈیموکریٹس ہوں لوگ، وہ جو حقیقی جمہوریت پسند قوتیں ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز پر وہ کم کمپرومائز کرتے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپس قبول نہیں کرتے۔ میانمار میں آپ نے دیکھا کہ میانمار میں وہ جو فوجی بغاوت ہوئی، وہاں پر حکومت ختم کر دی گئی، تو اس کے بعد امریکن کا ری ایکشن جو ہے امریکی انتظامیہ کا کیا نظر آیا؟ وہ یہ نظر آیا کہ انہوں نے فوری طور پر اس کو ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، نہ جانے وہ پابندیاں لگا دی مختلف قسم کی، وہ جو لگاتے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں کسی منتخب حکومت کے خاتمے کے لیے یا ہیومن رائٹس کے ایشوز کو لے کر۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ سمجھا گیا کہ لوگ اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیونکہ کچھ عرصے سے، اور دوسرا یہ کہ جناب حکومت کی ناکامیاں کب تک اپنے کندھوں پہ سوار کر کے رکھے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ عمران، مطلب ہمیں ذاتی طور پر تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان مسلسل ناکام ہو رہے تھے، تو ان کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا پورا ملبہ اپنے سر گرانا، اپنے اوپر گرانا۔ جتنی بھی تنقید ہو رہی تھی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ تنقید PDM نے تحریک شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو عمران خان کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو لے کر آئے ہیں۔ اب لے کر کوئی آیا کہ نہیں آیا، لیکن اشارہ ڈائریکٹ فوج پر، تنقید ڈائریکٹ فوج پر، اور کارکردگی ادھر سے بالکل زیرو۔ تو اگر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سپورٹ تھی یا ایک تاثر تھا، وہ جو عمران خان بار بار کہتے تھے کہ جناب ایک صفحے پر ہیں، ماضی میں کبھی، ابھی عمران خان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو بدنام کر ہی دیا، لیکن اگر کوئی خیر خواہ تھا تو ان کو اور زیادہ مصیبت میں ڈال دیا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ماضی میں کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت کو اتنی فوج سے سپورٹ نہیں ملی جتنی مجھے ملی ہے۔ اب یہ براہ راست میں نے پہلے بھی جب یہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آپ اپنے ادارے کے اوپر الزام عائد کر رہے ہو کہ ہمارا ادارہ ماضی میں سیاسی حکومتوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتا رہا۔ یعنی حکومت، ظاہر فوج کا ادارہ جو ہے وہ تو حکومت کے تابع ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، حکومت آئین اور قانون کے تحت جو ان سے کام لینا چاہتی ہے، جو ہدایت ہوتی ہیں اس پر عمل کرتا ہے، حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، باقی ادارے اس پر عمل کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے ایک پالیسی بنتی ہے، حکومت ایک اس پہ جو ایک ڈائریکشن دیتی ہے اس ڈائریکشن کے تحت چلا جاتا ہے۔
باقی ان پٹ ہوتا ہے ڈیفنس کے معاملات ہوئے, دوسرے معاملات ہوئے, اس میں اداروں کا ان پٹ ہوتا ہے. تو یہ خان صاحب کا کمال تھا کہ وہ یہ کہتے رہے کہ جناب ماضی میں تو یہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے, میرے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا ایک یہ تاثر تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فوج کی سپورٹ ہے, اور فوج کی سپورٹ ہے, اور یہ خان صاحب کسی بھی شعبے میں کوئی کام دکھائی نہیں رہے, کوئی کام کر ہی نہیں رہے, ہر طرف ناکام ہو رہے ہیں. تو تنقید جو ہو رہی تھی وہ براہ راست چاہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے ہو رہی تھی, چاہے کوئی رکشہ والا کر رہا تھا, چاہے کوئی سبزی والا کر رہا تھا, چاہے کوئی ریڑے والا کر رہا تھا, چاہے کوئی سرکاری ملازم تنخواہ کا معاملہ لے کر رہا تھا, وہ ساری تنقید کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, فوج تھی. تو ظاہر ہے 2.5 سال کے بعد بھی جب کوئی حکومت کارکردگی نہ دکھائے تو جو ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر تھوڑی بہت سپورٹ کر رہا تھا, تو انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب اب آپ اپنے معاملات خود دیکھیں, چودھریوں کے ساتھ نمٹنا ہے تو جا کے خود نمٹیں, ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں تو جا کے خود ڈیل کریں, لیاقت جو تو آپ سے ناراض ہے تو خود جا کر کریں, وہ جو لیاقت خٹک ہے اس کو کوئی ایشو ہے تو آپ جا کے خود ڈیل کریں, لیاقت وہ جو یار محمد رند کے ساتھ جا کے خود فیس کریں, ان کے ساتھ ان کے الزامات ہیں, ان کی باتیں ہیں. تو ممکن ہے اسی وجہ سے ہوا کہ بھئی ہم آپ کو کب تک چلائیں, ہم مطلب ٹھیک ہے آپ اپنا اب بڑے ہو گئے بھائی, اب چل کر دکھائیں. تو وہ جب چل کر نہیں دکھا رہے تھے تو ممکن ہے کہ اسی وجہ سے جو سپورٹ تھوڑی بہت تھی وہ واپس لے لی گئی ہو. لیکن ایک چیز یہ, وہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ والی کچھ لوگوں کا خیال ہے, اور میں نے آپ کو شروع میں بھی جب یہ الیکشنز کے نتائج ابھی نہیں آئے تھے اور اب لگ رہا تھا کہ جناب امریکن ٹرمپ, کیونکہ ایک ٹرمپ پاکستان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, تو امریکن ٹرمپ جو ہے وہ شکست کھا رہے ہیں اور جو بائیڈن صدر بنیں گے. تبھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے, جو بائیڈن وہاں پر آتے ہیں اور ڈیموکریٹس وہاں پر نظام سنبھال لیتے ہیں امریکہ کا, تو پھر اس سے پاکستان میں عمران خان صاحب کو اس طرح چلایا نہیں جا سکتا, وہ چل نہیں سکتے. پاکستان کیا دنیا میں ہائبرڈ رجیم جہاں جہاں ہیں وہاں پر ان کے لیے مشکل ہوگا. تو اب یہاں پر معاملہ آتا ہے پیپلز پارٹی کا کہ اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ الیکٹیبلز اس طرح زیادہ سوچتے ہوتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے, یا یہ جو اچانک ہر بندہ غیر جانبدار ہو گیا ہے اور اچانک فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے پیچھے کہیں انکل بائیڈن تو نہیں ہے, انکل سیم کا ہاتھ تو نہیں ہے. اگر ان کا ہاتھ ہے تو پھر تو یہ ہاتھ پیپلز پارٹی کے سر پہ ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. اور آصف زرداری صاحب نے تو, ممکن ہے کہ بائیڈن صاحب کو زرداری صاحب کا نام بھی یاد نہ ہو, صدر بائیڈن کو, لیکن آصف زرداری صاحب نے تو ان کو جب وہ نائب صدر تھے ہلال امتیاز دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا جا رہا ہے, یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو تبدیلی ہے یہ پیپلز پارٹی کے حق میں آ رہی ہے, عمران خان کے خلاف, اور پیپلز پارٹی کے حق میں آ رہی ہے. اور اس کے پیچھے عمران خان کی ناکامیاں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوریاں اپنی جگہ, مگر اس کے پیچھے جو امریکہ میں آئی ہوئی تبدیلی ہے وہ بھی اس کار فرما ہے. تو اسی وجہ سے پھر الیکٹیبلز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں رجوع کر رہے ہیں. دو تو کل پشاور کوہاٹ میں شامل ہو رہے ہیں نا پرسوں, لیکن اس سے زیادہ یہ جو یسر رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہے سینٹ کا, اس الیکشن کے لیے اس سے کہیں زیادہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے کہیں زیادہ صوبوں میں ایم پی ایز جو ہیں, پنجاب کا معاملہ تو سیدھا ہو ہی گیا, وہ ہونا بھی تھا, کہیں زیادہ ایم پی ایز دوسرے صوبوں میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور پیپلز پارٹی اور اسی آس میں رابطے میں کہ اگلا سیٹ اپ جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی, چاہے کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے یا کسی بھی طرح کی حکومت بنتی ہے, تو اس میں مرکزی کردار پیپلز پارٹی کا ہوگا. لہٰذا چھلانگے لگاؤ, ڈوبتی کشتی سے چھلانگے لگا کر عمران خان کی ڈوبتی کشتی, عمران خان کے ڈوبتے جہاز سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاز اب ڈوب جائے گا, تو لہٰذا اس ڈوبتے جہاز سے چھلانگے لگا کر اس جہاز میں سوار ہو جس جہاز کو امریکہ جو ہے وہ سپورٹ بھی کرے گا, جو بائیڈن سپورٹ بھی کرے گا, اور جس کو ابھی فوری طور پر پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ چھیڑخانی نہیں کرے گی. مسلم لیگ نون کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ اس طرح ان کے معاملات سیدھے نہیں ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اب یہ تاثر بنا ہے. اور کمال ہے کہ پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو, آصف زرداری اور ان کی باقی لیڈرشپ اس تاثر کا خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گی, مگر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کی رجیمز ختم ہوتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا ہے, چاہے وہ 71 ہوا ہو, چاہے ضیاء الحق کا مارشلہ ختم ہوا ہو, چاہے مشرف کا مارشلہ ختم ہوا ہو. اس نظام کو بھی اسی طرح کے نظاموں میں گنا جاتا ہے.
پاکستان کی سیاسی قوتوں کی طرف سے۔ اس کے خاتمے کے بعد دیکھیں کہ کیا واقعی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، واقعی پیپلز پارٹی آتی ہے، اور واقعی وہ جو ہوا چلی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں چلی ہے یا کسی اور کے حق میں۔ ایک بات طے ہے کہ یہ ہوا عمران خان صاحب کے خلاف ضرور چلی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔